دوستو، یوں تو آج کا دن تفسیر قرآن پاک کا دن ہے، یہی رات شب برات ہے۔ اس واسطے آج یہ جی چاہا کہ شب برات سے متعلق کچھ صحیح اور ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ دوستو، میں نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، نمبر 1 صحیح بات اور نمبر 2 ضروری بات۔ تو صحیح اور ضروری بات پیش کر دوں، اور وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ جہالت کی بنا پر اور کچھ نفسانی شرارت کی بنا پر، نفس کی شرارت کی بنا پر اور کچھ شیطانی اثر کی وجہ سے ہمارے ہر نیک کام میں کچھ برائیاں شامل ہوتی ہیں، اور وہ ہوتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں۔ اگر صحیح بات معلوم ہوتی رہے تو آدمی برائی سے خود بچتا رہے گا۔ اس واسطے کچھ صحیح اور ضروری بات۔ ضروری بات کیوں؟ اس لیے کہ بیان آدھ گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگا، آدھ پون گھنٹے ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس لیے صحیح اور ضروری بات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک مثال پیش کر دوں پہلے۔ میرے سامنے ایک بالٹی رکھی ہوئی ہے اور اس میں دودھ ہے، اور دودھ سے وہ کنے تک لبالب بھری ہوئی ہے۔ اگر اس میں ایک گلاس پانی ڈالا جاوے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں سے ایک گلاس دودھ نکل جاوے گا۔ پھر اس میں ایک دوسرا گلاس پانی ڈال دیا جاوے تو ایک گلاس دودھ اس میں سے اور نکل جاوے گا۔ اگر یہ پانی اس میں ڈالا جاتا رہے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ بالٹی میں پانی ہی پانی ہوگا، دودھ نہیں ہوگا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی عبادتوں کو اور دینی کاموں کو برائیوں سے پاک رکھیں گے، رسموں سے پاک رکھیں گے، بدعتوں سے پاک رکھیں گے، تو وہ عبادت برقرار رہے گی، ورنہ اس میں رسمیں اور بدعتیں شامل ہوتی رہیں گی اور رسمیں اور بدعتیں باقی رہ جائیں گی، اور اس میں جو دین کا حصہ ہے اور عبادت کا حصہ ہے وہ رخصت ہو جائے گا۔ میں اس کی مثال بیان کرتا جس سے آپ بخوبی سمجھ جاتے ہیں، وہ بیان نہیں کرتا، اس کے سمجھانے میں، بیان کرنے میں وقت درکار ہے۔ بس میں ایک ایسی مثال آپ کے سامنے پیش کروں جو بآسانی سمجھ جاؤیں۔ رمضان المبارک گزرنے کے بعد اگلے ہی دن عید ہوتی ہے۔ اس میں اچھے کپڑے پہننا، بلکہ خود یہ الفاظ ہیں کہ تمہارے پاس جو موجود ہیں کپڑے، ان کپڑوں میں سے جو اچھے ہیں وہ پہن لو۔ نہانا، خوشبو لگانا، عیدگاہ میں جا کر، یعنی بستی کے باہر، عیدگاہ اکثر و بیشتر بستی کے باہر ہی بنائی جاتی تھی، 2 رکعت نماز پڑھنا۔ عید کی اصلیت یہ ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن ہم نے اس میں بڑھوتری شروع کی اور اپنے پاس موجود اچھے کپڑوں کے بجائے نئے کپڑے آنے لگے، اور نئے کپڑوں کے ساتھ پھر قیمتی اور اس سے اچھے، اور وہ اس سے اچھے، اور وہ اس سے اچھے۔
اور اچھوں میں پھر فیشن داخل ہوا، اور نوبت وہاں تک پہنچ گئی جس کو آپ ہر سال اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ خاص طور سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، بچے بچیاں، کتنا تو خرچ اس میں ہونے لگا، یعنی لباس میں ہی، اور کتنی اس کے اندر بے حیائی اور دین سے دوری کے شامل اور داخل ہو گئی۔ بات تو صرف اتنی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں، یعنی رمضان کے پورا ہونے کے بعد، رمضان ختم ہونے کے بعد جو عید آتی ہے، اس میں عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لیا کرتے تھے، اور وہاں میٹھی چیز سب سے آسان، جو سب سے آسان اور سب سے سستی اور ہر گھر میں موجود اور بلا کسی مشقت کے حاصل ہو جائے، وہ کیا تھی؟ کھجور، تازی کھجور، اور اسی کا پھر سوکھا چھوارا۔ تو وہ چند کھا کے آپ عیدگاہ تشریف لے جاتے۔ پھر اس میں ترقی شروع ہو گئی ہمارے یہاں، اور چھواروں کے بجائے اب وہ دودھ میں پکنے لگے، پھر وہ شیر بن گئی، اور اس میں نامعلوم کتنے اخراجات بڑھا کر نوبت کہاں تک پہنچا دی۔ جی ہاں، اور بجائے اس کے کہ رمضان المبارک عبادت کا مہینہ ہو اور عید الفطر میں شکرانے کی 2 رکعت ادا کی جاویں، وہ ایک خرافات کا مہینہ ہو گیا، اور خرافات کا دن ہو گیا، اور فضول خرچی کا مہینہ ہو گیا، اور فضول خرچی کا دن ہو گیا۔ یہ ہے دوست، بڑھتا رہے گا۔ اسی طرح سمجھ لیجئے گا آپ شب برات کو، شب قدر کو لوگ جانتے نہیں، بلکہ کچھ ہی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، جو رمضان المبارک میں آتی ہے، جس کے متعلق پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور رہی شب برات، اگر آپ سمجھدار آدمی اس کو سمجھنا چاہیں تو میں یہ کہہ دوں کہ ایک تو ہے عام نفل، جب چاہے پڑھ لو، جتنے چاہے پڑھ لو، اور ایک ہے اشراق کے نفل، ایک ہے اوابین کے نفل۔ تو عام نفلوں سے تھوڑی فضیلت زیادہ ہے، عام نفلوں سے تھوڑا سا زیادہ ثواب ہے، یہ ہے۔ تو شب برات کی بس اتنی ہی فضیلت ہے کہ ہر روز عبادت کرنا ایسا جیسے کہ نفل نماز پڑھنا، اور اس رات میں عبادت کرنا ایسا جیسا کہ اشراق پڑھنا، جیسا کہ اوابین پڑھنا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن لوگوں کے، علماء کے وعظ نے، جلسوں نے، اور اس کے اندر جو خرافات اور رسمیں داخل ہو گئی ہیں، انہوں نے اس کو اتنا فیمس کر دیا، اتنا مشہور کر دیا کہ ہر کس و ناکس جانتا ہے کہ یہ شب برات ہے۔ شب برات نہیں کہنا آتا، شب قدر کہے اس کو وہ، لیکن بہرحال یہ یاد ہے اس کو۔ تو بہرحال میں عرض یہ کروں کہ اس میں جو صحیح بات ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور وہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی عام مغفرت کا اعلان فرماتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی عام طور پر عطا اور بخشش یعنی دینے کا اعلان فرماتا ہے۔ زیادہ فضیلت نہ بیان کر کے بس میں آپ کو یہ 2 ہی بات بتا دینا چاہتا ہوں، اور ہے بھی یہی، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، وہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، کمزور درجے کی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی حدیث میں آیا ہے، حدیث ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال۔
عرب کا ایک قبیلہ تھا جو کثرت سے بکریاں پالتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قبیلے میں بہت بڑی تعداد میں بکریاں تھیں. پوری ایک برادری کہہ لیجیے گا، قبیلے تو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے، پوری ایک برادری، اور اس کے اندر کثرت سے بکریاں پالنے کا رواج. اب آپ سوچو کہ کتنی تعداد میں وہ بکریاں ہوں گی، اور پھر ایک بکری، چاہے وہ عام طور سے بکری یا مینڈا ہو، بھیڑ ہو، اس پر کتنے بال ہوتے ہیں، کتنی تعداد میں، کتنی مقدار میں. اب ان سب باتوں کو آپ جوڑیں گے اور دماغ میں ان کا حساب لگاویں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. یہ حاصل ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ دعاؤں کے قبول کرنے والا ہے، لیکن اس رات میں اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں. اس طریقے سے اس رات میں عبادت کی فضیلت بڑھ گئی. اس رات میں دعاؤں کی قبولیت کی امید بنسبت دوسرے دنوں کے اور زیادہ بڑھ گئی. اس کی ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے. آپ مکھیہ منتری کو لے لیجئے گا، یا پردھان منتری کو لے لیجئے گا، یا کسی اور منتری کو لے لیجئے گا. وہ اپنے دفتر میں بیٹھتے ہیں اور روزانہ لوگوں کے کام کرتے ہیں، لوگوں کے کام بناتے ہیں روزانہ، یہی ان کا کام بھی ہے. لیکن اگر وہ کسی دن اپنے گھر کے باہر اور اپنے آفس کے باہر کرسی ڈال کر بیٹھے اور اعلان کر دے، منادی کرا دے کہ آ جاؤ بھائی، جس کا جو کام ہے آ جاؤ، لے کر آ جاؤ، تو اس دن وہ لوگوں کے کام کرنے کے واسطے فارغ ہے اور لوگوں کے کام نمٹانے کے واسطے متوجہ ہے. تو ظاہر بات ہے کہ آج کام آسانی سے ہو جاوے گا بنسبت دوسرے دنوں کے، آج کام جلدی ہو جاوے گا بنسبت دوسرے دنوں کے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کر دوں، تو اللہ کے اس اعلان کے بعد جو مانگے گا بنسبت اور دنوں کے جلدی اس کو عطا ہوگا، اور جلدی اور آسانی سے اس کی دعا قبول ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے، ہر دن ہر گھڑی توبہ کا قبول کرنے والا ہے. لیکن جب اللہ خود اعلان فرما رہے ہیں کہ آ جاؤ توبہ کرنے والے، آ جاؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے، میں ان کو معاف کروں گا، تو آج آسانی سے توبہ قبول ہوگی، آج جلدی توبہ قبول ہوگی. تو یہ اس رات کی فضیلت ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اور غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا بلکہ سمجھنا بات کو، جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سورج غروب ہونے کے بعد ہی آسمان دنیا پر، یعنی پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں. آسمان دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر تشریف لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کی طرف، اپنی مخلوق کی طرف بہت زیادہ توجہ فرماتے ہیں. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے، ہمیشہ ہے، ہر جگہ ہے، لیکن بندوں کی طرف بہت زیادہ توجہ فرماتے ہیں اور یہ اعلان فرماتے ہیں. بہرحال جیسے کہ اس رات میں مغرب کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں، تو ہر رات میں آدھی رات کے بعد یا 2/3 رات گزر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور جو اعلان یہاں مغرب کے بعد ہوتا ہے وہی اعلان ہر رات میں آدھی رات اور 2/3 رات گزر جانے کے بعد ہوتا ہے. یہ بہرحال اس رات میں آدمی کو چاہیے کہ توبہ کرے، اس رات میں چاہیے انسان کو کہ دعا کرے، اس رات میں چاہیے انسان کو کہ جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادت کرے. اور یہ باتیں آپ کو معلوم ہیں
یہ باتیں آپ کو معلوم ہیں، ان کو زیادہ تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں، البتہ یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ ان عبادتوں میں کوئی خرافات شامل نہ ہو، اس مبارک رات میں کوئی رسم اور بدعت شامل نہ ہو۔ اگر اس میں بدعتیں شامل ہو گئی، رسمیں شامل ہو گئی، تو پھر اس رات کی برکت سے محرومی ہو جائے گی، اور اس مبارک رات میں رسموں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، بدعتوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اور زیادہ گناہ گار ٹھہریں گے اور زیادہ پکے مجرم ٹھہریں گے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دودھ ہے، بھینس کا دودھ ہے، کوئی بناوٹی دودھ نہیں ہے، بھینس کا دودھ ہے، اور ایک صحت مند انسان اس کو پیتا ہے تو اس کی طاقت بڑھاوے گا، اس کی بھوک دور کرے گا، اس کو اور زیادہ صحت مند بناوے گا۔ لیکن اسی دودھ کے اندر اگر زہر مل جاوے تو کیا حال ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ صحت بڑھانے کے بجائے موت کے قریب کر دے گا، اور طاقت بڑھانے کے بجائے اس کو بیمار اور کمزور کر دے گا۔ تو ایسے ہی دوستو، جب اس رات میں بدعتیں رسمیں شامل ہو جاویں تو اس کی رحمتوں سے، برکتوں سے محروم ہو جاوے گا، اور اس کی رحمتوں برکتوں سے محروم ہونے کے ساتھ اس مبارک رات میں، مبارک گھڑیوں میں گناہ کرنے کی وجہ سے اور زیادہ مجرم ٹھہرے گا۔ اس لیے میں پہلے تو آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ اس لیے سناتا ہوں میں کہ اس رات میں آدمی سچے دل سے توبہ کرے، یا اس رات کے علاوہ کسی بھی رات میں، کسی بھی دن میں، کسی بھی گھڑی میں جب آدمی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، سوکھا پڑا، بارشیں رک گئی، کھیتیاں، باغات تباہ ہو گئے، پیداوار رک گئی، کنووں کے پانی خشک ہو گئے، دریا تالاب خشک ہو گئے، اور انسان مرنے لگے، جانور مرنے لگے۔ سوکھے میں، قحط میں یہی ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں سنت ہے، اور یہ جیسے کہ اس دین میں سنت ہے، ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں بھی سنت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بھی یہی حکم تھا کہ جنگل میں نکلیں، میدان میں نکلیں اور بارش کے لیے دعا کریں، اور دعا کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز کم سے کم پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، جس کو ہم نماز حاجت یا صلاۃ الحاجت بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ ایسے ہی بارش کی دعا کے واسطے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر دعا کریں۔ اسی کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی میدان میں نکلے، جنگل میں نکلے، میدان میں، کھلی جگہ میں نماز ادا کی جاوے، عیدگاہ میں نماز ادا کی جاوے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک میدان میں نکلے اور دعا کی، پہلے دن نماز پڑھی اور دعا کی، بارش نہیں ہوئی۔ دوسرے دن نماز پڑھی، دعا کی، بارش نہیں ہوئی۔ تیسرے دن نماز پڑھی، دعا کی، بارش نہیں ہوئی، اور 3 دن تک یہ حکم ہے۔ اس کے بعد پھر حکم یہ ہے کہ سب انفرادی طور پر دعا کرتے رہیں۔ جب تیسرا دن بھی دعا ہو گئی، یعنی تیسرا دن بھی گزر گیا سمجھو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ، وعدہ سچا اور بالکل سچا، لیکن بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تیری مخلوق مرنے لگ رہی ہے، پریشان حال ہے، بارش کیوں نہیں ہوئی؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا کہ اے موسیٰ، اس مجمع میں ایک شخص ہے جو ہم کو اس قدر ناپسند ہے، اس قدر ناپسند ہے کہ جب تک وہ اس مجمع میں رہے گا، جب تک اس علاقے میں رہے گا، جب تک بارش نہیں ہوگی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پہچان، اس کے اعمال بتا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو شخص ایسا ایسا ہو، جس کی کرتوت ایسی ایسی ہو، جس کی حرکتیں ایسی ایسی ہوں، وہ اپنے اوپر رحم کر کے اور ان انسانوں پر، جانوروں پر رحم کر کے اس مجمع سے نکل جاوے، اس علاقے سے نکل جاوے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ اب آپ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی اور جانے یا نہ جانے، کوئی اور پہچانے یا نہ پہچانے، لیکن انسان خود اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، خوب پہچانتا ہے۔ تو سننے کے بعد وہ شخص سمجھ گیا کہ تو ہی ہے وہ مجرم اور تو ہی ہے وہ بدنصیب جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے مخلوق تباہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی اور پوری امت کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ٹھہر جائیں، 1 منٹ کے لیے ٹھہر جائیں اور واقعے کو ہم یہیں چھوڑ کر کچھ اور بات بھی سمجھ لیں، اور وہ اس وقت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ جب کوئی مشکل گھڑی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہم وظیفوں کی طرف دوڑنے لگتے ہیں، دعاؤں کی طرف دوڑنے لگتے ہیں، اللہ والوں سے دعائیں کرانے لگتے ہیں، اور بعض تو اس قدر گستاخ ہو جاتے ہیں، کیا اس زمانے میں کوئی ایسا اللہ والا ہے ہی نہیں جو دعا کر دے؟ کوئی اس زمانے میں ایسا اللہ والا ہے ہی نہیں جو ان کے لیے بد دعا کر دے، یہ دشمن ختم ہو جاویں۔ میرے دوستو، نبی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو کسی ولی کی اور غیر نبی کی دعا کہاں قبول ہو جاوے گی، جبکہ حالات اس طرح کے ہوں کہ اللہ کی نافرمانی عام ہو گئی ہو اور کھلے طور پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ دعا کی طرف تو متوجہ ہیں، لیکن اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی طرف متوجہ نہیں ہے، گناہوں کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے۔ وظیفے پڑھنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن اللہ کے احکام کو برابر توڑے جا رہے ہیں، تو پھر کہاں قبول ہو؟ اللہ کا وعدہ اپنی جگہ بالکل سچا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کمی تو ہماری طرف سے۔ چلیے، یہ بات آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس لیے میں نے درمیان میں یہ بات کہہ دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے اعلان کے بعد نکلا کوئی نہیں، لیکن اس شخص نے پہچان لیا کہ میں ہی ہوں، تو نہ اس نے ہاتھ اٹھائے، نہ اس نے رو رو کر چلا چلا کر اللہ سے توبہ کی، نہ اس نے آنسو بہائے، دل ہی دل میں سچے دل سے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، توبہ کی، اور اتنے سچے دل سے توبہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور پھر فوراً ہی ٹھنڈی ہوائیں اور چلنی شروع ہو گئی اور بادل نظر آنے لگے، اور یوں کہہ لو کہ بارش کا موسم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ بالکل سچا ہے اور تیری ہر بات صحیح اور سچ ہے، لیکن بات اس لیے سمجھ میں نہیں آئی کہ مجمع میں سے کوئی نہیں نکلا اور بارش گویا کہ شروع ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ اے موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اب اسی کی وجہ سے اور اسی کی برکت سے یہ بارش ہو رہی ہے، اور وہ شخص جو ہمارا نافرمان تھا، یا یوں کہہ لو کہ ہمارا دشمن تھا، اب وہ ہمارا دوست ہو گیا ہے اور اب وہ ہمارا ولی ہو گیا ہے۔ آگے بڑھنے سے میں پہلے کہہ دوں آپ کو، سن لو میرے دوستو، کثرت سے نفل پڑھنے سے آدمی اللہ کا ولی نہیں ہوتا، کثرت سے روزے رکھنے سے انسان اللہ کا ولی نہیں ہوتا، بلکہ گناہوں سے بچنے سے اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ علم مولا ہو جسے وہ ہے مولوی، جیسے حضرت مولوی یہ معنوی ہے۔ چلو میں سمجھاتا نہیں اس کو، جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے ہو۔ جو گناہوں سے بچے وہ ہے متقی، بس اللہ کا ولی گناہوں سے بچنے کے ساتھ جتنی کم یا زیادہ عبادت کر سکے
وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو کہا کہ جو ہمارا دشمن تھا وہ ہمارا ولی ہو گیا ہے، ہمارا دوست ہو گیا ہے، اسی کی برکت سے یہ بارش ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میں تیرے اس ولی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتا دے وہ کون ہے، مجھے دکھا دے وہ کون ہے۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اللہ کے اس نئے نئے ولی، اللہ کے اس نئے نئے دوست کی زیارت کی تمنا ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب ہماری اس کی لڑائی تھی، ہمارے اس کے درمیان دشمنی تھی، جب تو ہم نے اس کو رسوا نہیں کیا اور اس کے عیب ظاہر نہیں کیے کسی پر، اس کے گناہ ظاہر نہیں کیے ہم نے کسی پر، اب جب وہ ہمارا ولی ہو گیا ہے، ہمارا دوست ہو گیا ہے، اب ہم اس کے گناہ ظاہر کر کے کیسے اس کو لوگوں کی نگاہوں میں رسوا کر سکتے ہیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ سچے دل سے توبہ آدمی کسی وقت کرے، کسی گھڑی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس مبارک وقت میں جس میں وہ خود اعلان کر رہے ہیں تو کتنی جلدی قبول فرما۔ بات تو میں تھوڑی ہی کروں گا، لیکن تقاضا ہو رہا ہے میرے دل میں کہ میں ایک واقعہ آپ کو اور سناؤں، بلکہ حدیث پاک سناؤں۔ جی ہاں، اور یہ واقعہ بھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ سے بار بار سنا، کئی بار سنا، اور اگلا جو واقعہ بیان کر رہا ہوں وہ بھی میں نے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ سے کئی بار سنا، اور چونکہ یہ باتیں دل کو لگی ہوئی ہیں، دل میں جمی ہوئی ہیں، اس لیے بار بار زبان پر بھی آتی ہے۔ جو چیز آدمی کے دل میں ہوتی ہے وہ خود بخود بار بار زبان پر آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان بھی ڈر کر بھاگ جاتا تھا، اور ان کا رعب جتنا تھا، ان کے واقعات پڑھیں، حکایت صحابہ میں آپ نے سنے تو وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے تھے اور سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا، اور اس شخص کے ہاتھ میں شراب تھی، شراب کی بوتل تھی۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لو، اور یہ بات جاننے کی ہے کہ کوئی بھی زمانہ ہو، برے آدمی ان زمانوں میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ کبھی خیر کا غلبہ ہوتا ہے اور زیادہ لوگ اچھے اور نیک ہوتے ہیں، کہ کچھ نہ کچھ برے بھی موجود ہوتے ہیں۔ کبھی اس کا الٹا ہو جاتا ہے کہ زیادہ لوگ برے ہوتے ہیں اور ان میں کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال شراب لیے شخص آ رہا تھا، جب اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت دیکھی تو وہ کانپ گیا کہ آج تو خیر نہیں ہے، اور صورتحال ایسی پیش آ گئی تھی کہ اب بھاگنے کا بھی کوئی موقع نہیں تھا، بھاگنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو ایسے وقت میں آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ چلو واقعہ تو آپ سن ہی رہے ہیں، لیکن بات سمجھ میں آ جاوے گی اس وقت کہنے سے، اور بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاوے گی۔ ایمان بڑی دولت ہے، ایمان بڑی دولت ہے۔ عام حالات میں اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو کم سے کم مصیبت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاوے گا وہ، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر تو وہ اپنے انہی معبودوں کو پکارے گا مصیبت کی گھڑی میں بھی۔ اور ایمان بڑی دولت ہے، اس لیے اللہ کی طرف وہ متوجہ ہوا، اور واقعی سچے دل سے متوجہ ہوا، توبہ بھی کی اور دعا بھی کی۔ توبہ تو یہ کی کہ اللہ میں آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا، اور دعا یہ کی کہ عمر کے درے سے بچا لے، عمر کے درے سے بچا لے۔ اب سنو، آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں جی، بہت خوش ہو رہا ہے ماشاءاللہ، لیکن بات میں ایسی کہنے جا رہا ہوں جس کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے، اس لیے توجہ فرما میں۔ دعا کے قبول ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ آدمی کا دل مطمئن ہو جاتا ہے،
اور توبہ کے قبول ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ آدمی گناہ چھوڑنے کی طرف لپکنے لگتا ہے، گناہ چھوڑنے کی فکر میں پڑ جاتا ہے۔ اگرچہ عمر کا ڈر بھی تھا، اگرچہ شراب بھی ساتھ میں تھی، لیکن توبہ وہ کر چکا تھا، دعا کر چکا تھا، توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو چکی تھی اور دعا اللہ کے ہاں قبول ہو چکی تھی، اس لیے پھر بھی چلا جا رہا تھا اور اطمینان سے چلا جا رہا تھا۔ کچھ نہ کچھ انسانی فطرت، انسانی تقاضا رہتا ہی ہے، تو وہ بوتل اب اس نے اپنی چادر میں، اپنے کپڑے میں چھپا لی۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہے اس بوتل میں، کیا ہے؟ اس کی زبان پر جاری ہوا کہ حضور اس بوتل میں تو دودھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جب دودھ ہے تو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو اس کو یہیں چھوڑ دو، ایک اگلی بات سنو۔ بچے چھپ چھپ کر حرکتیں کرتے ہیں، چھپ چھپ کر حرکتیں کرتے ہیں۔ ان کو کہو بھائی جو کھیلنا ہے میدان میں کھیلو، سامنے کھیلو، اور چھپ کر کوئی کام نہ کرو۔ ہاں، چھپ کر کوئی کام نہ کرو، اس لیے کہ چھپ کر تو برائی کی جاتی ہے اور بھلائی تو علیہ اعلان کر لی جاتے، کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں۔ تو دودھ کیوں ہے؟ دودھ ہے تو چھپایا کیوں ہے؟ اب ان کی زبان پر خود بخود جاری ہوا کہ حضور گرم ہے، اس لیے چادر میں لپیٹنے کے بعد ہاتھ میں پکڑا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دکھاؤ۔ تو جب وہ بوتل سامنے کی گئی تو اس میں شراب نہیں بلکہ اس میں گرم دودھ تھا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گھڑی، ہر دن، ہر وقت جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے، اور جب آدمی توبہ کرنے کے بعد قاعدے کے مطابق اللہ سے دعا مانگتا ہے تو بہت مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ لگے ہاتھ ہی اس دعا کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ قبول تو ہمیشہ کرتے ہیں لیکن لگے ہاتھ ہی اس وقت ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رات تو مبارک رات ہے، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، اگر آدمی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ قبول فرماتے ہیں، اور آدمی شرائط کے مطابق، شرط کے مطابق دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ قبول فرماتے ہیں، اور کبھی کبھی لگے ہاتھ ظاہر بھی فرما دیتے ہیں۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس رات میں، اس رات کا کام تو کریں لیکن اس رات میں فضولیات سے، خرافات سے بچیں۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس رات میں کرنے کا کیا کام ہے۔ اس رات میں کرنے کا کام یہ ہے کہ جتنی دیر آپ سے عبادت ہو سکے اتنی دیر عبادت کر لیں۔ پوری رات، آدھی رات، تہائی رات، گھنٹہ، 2 گھنٹہ، جتنی دیر آپ سے عبادت ہو سکے اتنی عبادت کر لیں۔ اور اس کے بعد ایک شخص نے مغرب کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، اس نے عشاء کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، اس نے فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، تو اس نے عبادت کی ہے اس رات میں، تو اس کو بھی اس رات کی فضیلت انشاءاللہ حاصل ہوگی، اس کو بھی اس رات کی فضیلت حاصل ہوگی۔ اور یوں جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا، جتنی زیادہ عبادت کرے گا اتنی زیادہ فضیلت حاصل کرے گا۔ یہ ہاں، کون سی عبادت کرے بھائی؟ کیا عبادت کرے؟ وہی عبادتیں جو ہمیشہ کرنے کی ہیں اور ان کے علاوہ کوئی عبادت ہے بھی نہیں۔ نماز پڑھو، ذکر کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، نفلیں پڑھو، قضا عمری پڑھو، اللہ سے دعا مانگو۔ کوئی ایسی خاص نماز، کوئی خاص دعا، کوئی خاص عمل، کوئی خاص جو اسی رات میں ہو، ایسے کوئی اس رات میں عبادت
نہیں ہے، بس پڑھو۔ البتہ اس رات کو برائیوں سے پاک رکھو۔ مثال کے طور پر اب تو رواج کچھ کم بھی ہو گیا اور حکومت کا ڈنڈا بھی سخت ہے آج کل، تو آتش بازی میں مبتلا ہیں لوگ، اور آتش بازی میں مقابلہ ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اس آتش بازی کا اس رات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ وہ تو کبیرہ گناہوں میں داخل ہوتا ہے، بڑے گناہوں میں داخل ہوتا ہے۔ میں اس کی تفصیل اس وقت آپ کے سامنے بیان نہیں کر پاؤں گا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، اس رات کو جاگنے کی رات کا نام دیا گیا، عبادت کی رات نہیں بلکہ جاگنے کی رات۔ اب جاگے آدمی کسی طریقے سے جاگے، اور ایک صورت اس کی یہ، یہاں تو کبھی سننے میں نہیں آئی تھی، لیکن سہارنپور میں کچھ دیکھنے میں بھی آیا اور سننے میں بھی آیا کہ رات بھر موٹر سائیکل لے کر گھومتے ہیں اور تیز سے تیز موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور اپنے کرتب دکھاتے ہیں موٹر سائیکل کے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی نئی بدعت ہے تھوڑے ہی دنوں کی، چونکہ موٹر سائیکلیں تو ابھی عام ہوئی ہیں نا، پہلے تو نہیں تھی عام۔ ہاں، تو اس طرح کی کوئی خرافات نہ کریں۔ ہاں، ایسے میرے دوستو پرانا مشہور ہے، پتہ نہیں کب سے چلا رہا ہے کہ شب برات میں حلوہ بنے سوجی کا، پورے سال کھاوے یا نہ کھاوے، بناوے یا نہ بناوے، لیکن شب برات میں بنتا ہے، اور وہ بھی کھاوے یا نہ کھاوے لیکن بناتا ہے، چاہے وہ مسجد میں ملا جی کو بھیجنا پڑے اور خود نہ کھاوے۔ تو میرے دوستو، یہ محض من گھڑت باتیں ہیں، شیطانی باتیں ہیں، ان کا اس رات سے کوئی تعلق نہیں اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ معاملہ بالکل الٹا ہے۔ 12 مہینے جس دن آپ کا جی چاہے اس دن حلوہ بنا کر کھاؤ، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، کوئی ممانعت نہیں، کوئی نہیں۔ اس رات میں بھی بنا لو تب بھی کوئی ممانعت نہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب ہم یہ سوچ لیں کہ اس رات میں حلوہ پکانا، حلوہ کھانا، حلوہ تقسیم کرنا ثواب کی بات ہے، تو پھر یہ منع کیا جائے گا، پھر اس سے منع کیا جائے گا، روکا جائے گا، پھر یہ حلوہ کھانا جائز نہیں رہے گا، پھر یہ حلوہ کھانا ایک بدعت ہو جائے گا۔ بات آپ آسانی سے سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح سمجھ لیجئے گا میرے دوستو، بہت سارے نیک کام ہیں اور ان کے کرنے کی ہمیں اجازت ہے، بلکہ ہمیں کرنے کا حکم ہے، لیکن ان سے بھی روکا جاتا ہے۔ وہ کب روکا جاتا ہے؟ جب اس کے اندر بدعتیں، رسمیں شامل ہو جاتی ہیں، جب اس کے اندر برائیاں شامل ہو جاتی ہیں، جب روکا جاتا ہے۔ اس بات کو بس اتنی یاد رکھ لینا، لمبی کروں گا تو نوبت بہت دور تک پہنچ جائے گی۔ تو میرے دوستو، ان برائیوں سے اس کو پاک رکھتے ہوئے اپنی عبادت کی جاوے۔ اسی میں سے ایک، یہاں کسی علاقے میں کوئی بدعت ہے، کسی علاقے میں کوئی بدعت ہے، ہم پہلے سے ان سے واقف ہوں تو حفاظت محفوظ رہیں گے، نہیں تو ہمارے یہاں بھی رائج ہو جائیں گی۔ جس طرح عید کے اندر تہواری دیتے ہیں، عید کے اندر، تو ایسے ہی شب برات میں بھی تہواری دینی شروع کر دی لوگوں نے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ تو محض ایک عبادت کی رات ہے، اور تھوڑی سی زیادہ فضیلت ہے، روزانہ کی عبادت سے بڑھ کر تھوڑی سی زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، ان خرافات میں سے، ان برائیوں میں سے جو ہمارے یہاں شامل ہو گئی ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس رات میں ہمارے مرحومین کی روحیں ہمارے گھر آتی ہیں، اس لیے گھر کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اور ان کے لیے خوب ایصال ثواب کرتے ہیں، اور ان کے لیے کھانا وانا بناتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے دوستو، ایسا کچھ نہیں ہے، روحیں نہ اس رات میں آتی، نہ اس کے علاوہ اور کسی رات میں آتی۔ رہی بات ثواب پہنچانے کی، تو ٹھیک ہے، آپ ہر دن، ہر وقت، کسی بھی وقت ثواب پہنچا سکتے ہیں، اس وقت بھی ثواب پہنچا دیجیے، اس دن بھی ثواب پہنچا دیجیے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
جو عبادت آپ نے کی ہے اسی میں نیت کر لیجیے گا کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جاوے، بس کافی ہے۔ عبادت کے دوران نیت کر لو، عبادت سے پہلے نیت کر لو، عبادت کے بعد نیت کر لو، زبان سے بھی کہنا ضروری نہیں، نیت کر لینا کافی ہے، اس کا ثواب ان کو پہنچ جاوے گا۔ تو میرے دوستو، اس طرح کی کچھ چیزیں شامل تھی جن کا دین سے، عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان سے پاک رکھنا چاہیے۔ اب اور تھوڑی سی ایک بات سنو، ان غلطیوں میں سے جن میں ہم مبتلا ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری رات عبادت کریں گے تو اس رات کی فضیلت حاصل ہوگی، اور پوری رات عبادت نہیں کریں گے تو نہیں فضیلت حاصل ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ آدھی رات، تہائی رات، گھنٹہ 2 گھنٹہ، جتنی دیر بھی آپ عبادت کر لیں گے انشاءاللہ العزیز اس رات کی اسی قدر فضیلت اور برکت اور ثواب حاصل ہو جائے گا۔ بلکہ اگر آپ رات بھر عبادت کرتے ہیں اور فجر کی نماز میں پڑھ کے سو جاتے ہیں تو کچھ حاصل نہیں۔ اگر آپ رات بھر عبادت کرتے ہیں اور اگلے دن کے ضروری کام آپ چھوڑ دیتے ہیں تو بھی ٹھیک نہیں ہے۔ رات کو آپ اس قدر عبادت کیجیے گا کہ صبح کو فجر کی نماز کم از کم جماعت سے پڑھیں، اور اس کے ساتھ جو اپنے ضروری کام ہیں ان میں بھی کوئی حرج اور کوئی خلل نہ ہو۔ اسی طریقے سے شب برات میں گروہ بنا بنا کر، جماعت بنا بنا کر قبرستان میں جانا، قبرستان کی صفائی کرنا، وہاں قمقمے لگانا، وہاں پانی کا انتظام کرنا، وہاں دکانیں اور بازار لگانا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک بات بڑھتی رہتی ہے اور غلطی کے بجائے غلطہ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں دوستو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں، قبرستان میں کبھی کبھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اس رات میں بھی آپ تشریف لے گئے۔ تو آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک رات زندگی میں ہم بھی جا سکتے ہیں اور کبھی کبھی ہم بھی جا سکتے ہیں، اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے، لیکن 10 سال میں صرف ایک مرتبہ ثابت ہے کہ آپ اس رات میں جنت البقیع میں گئے۔ باقی یہ رات تو اور سالوں میں بھی آئی ہے لیکن ان میں جانا ثابت نہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس رات میں قبرستان جانے کی ترغیب دینا بھی ثابت نہیں۔ ہاں، عام دنوں میں اجازت ہے، بلکہ ترغیب ہے کہ کبھی کبھی قبرستان جایا کرو۔ بہرحال اس میں بھی نہیں، اجتماعی طور پر بالکل بھی مت جاؤ، بس اپنا جاؤ، اگر جانا ہی ہے کبھی سنت کی نیت سے تو جا کر ثواب پہنچا کر واپس آ جاؤ، بات ختم ہو گئی بس۔ تو یہ مطلب قبرستان میں جانے کا ہے۔ عبادت کرنے کا مسئلہ میں نے آپ کو بتلا دیا، اور اگلے دن کے روزے کی بات، ہاں دیکھو بہرحال اس کو مستحب کہا جا سکتا ہے۔ مستحب، نفل تو ہے ہی، مستحب کا درجہ ہے جو سنت سے بھی نیچے کا درجہ ہے، جس کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ ایک تو عام نفلیں ہیں اور ایک اشراق اور اوابین کی نفلیں ہیں۔ تو اشراق اوابین کی نفلوں کا عام نفلوں سے کچھ زیادہ ثواب ہے، تو ایسے ہی ہر دن روزہ رکھنے کا ثواب ہے، تو اس تاریخ میں بنسبت اور دنوں کے کچھ زیادہ ثواب ہے۔ بہرحال خواہش مند حضرات، ثواب کے متمنی حضرات اس دن روزہ رکھ لیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ بس اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ سب خرافات میں سے ہیں۔ دوستو اپنا ہاں ایک بات اور یاد رکھیے گا، جماعت کرنا، نفلوں کی جماعت کرنا اور بلا بلا کر مجمع بنا کر عبادت کرنا، یہ بھی برائیوں میں سے ایک برائی ہے۔ بلکہ انفرادی طور پر عبادت کریں، اپنے گھر میں کریں، مسجد میں کریں، جتنی دیر جی چاہے اتنی دیر کریں، بس یہ باتیں ہیں اس کی۔ اور آپ کچھ برائیاں جو شامل ہیں وہ بھی آپ کو بتا دی، اور اس رات میں جو کرنے کا کام ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ بس اب دعا کر لیجیے گا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔